اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ پہلے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج اس ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ٹاپک اسلحہ لائسنس سے متعلقہ ہے۔ اسلحہ کا رکھنا تقریباً ہر دوسرے تیسرے شخص کی ضرورت ہے۔ جس شخص کے گھر میں بھی کچھ مال و اسباب ہے، سونا چاندی وغیرہ یا کوئی دیگر جو اہم چیزیں ہیں، اس کو چوری چکاری سے یا کسی ذاتی لڑائی یا کسی دشمنی وغیرہ کی وجہ سے اسلحہ رکھنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اسلحہ بغیر کسی لائسنس کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، اور بعد میں ان کو پھر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوتا ایسا ہے کہ اگر کسی شخص کو رستے میں کسی ڈکیت نے روک لیا، کسی چور نے روک لیا، یا کسی شخص کے گھر میں کچھ ڈکیت یا چور جو ہے وہ انٹر ہو گئے، اب اس شخص نے ظاہر ہے جب وہ اسلحہ رکھا ہے تو اس کو وہ یوٹیلائز کرے گا، اس کو استعمال کرے گا، اس سے فائر کرے گا یا ہوائی فائر کرے گا، یا جو ڈکیت چور تھیف ہے اس کے پاؤں پر یا کسی بھی مقام پر باڈی کے وہ فائر کرے گا۔ ایسا کرنے کی صورت میں جب معاملہ بڑھے گا، پولیس آئے گی، یا یہ خود سے 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلائیں گے، یا کچھ محلے دار کسی صورتحال میں پولیس کو بتا دیں گے، یا اگر کسی رستے میں یہ واقعہ ہوا ہے تو کچھ CCTV کیمرہ یا کچھ لوگوں نے اگر دیکھ لیا تو ذکر اس پسٹل کا ضرور آئے گا جس سے فائر کیا گیا یا جو نکالی گئی۔ اور اگر یہ پسٹل کسی شخص نے بھی وہ بغیر لائسنس کے رکھی ہوئی تھی، مثلا کہ گھر میں چور آ گئے، کسی بھی شخص نے جو اسلحہ گھر میں رکھا تھا وہ بغیر لائسنس کے تھا، اس کو نکال کر استعمال کیا گیا، فائر کیا گیا، ہوائی فائر یا پاؤں پہ مارا گیا، تو پولیس جب آپ بلائیں گے پولیس اس خول کو بھی ریکور کرے گی، اور اگر کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ معلوم کرے گی کہ اس کو کس ویپن کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوگا تو ایک پریشانی بن جائے گی، تو وہ جو آپ نے اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا وہ آپ کو بجائے رحمت کے وہ آپ کے لیے زحمت بن جائے گا۔ چنانچہ اسلحہ کو کبھی بھی بغیر لائسنس کے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ سے جب بھی آپ اسلحہ رکھیں اس کا لائسنس ضرور ہونا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک، اسلحہ لائسنس 2022 میں کس طریقہ کار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسلحہ لائسنس چونکہ حاصل کرنا ایک تھوڑا سا ایک مشکل ایک ٹف کام جو ہے بنا دیا گیا۔ پہلے تو تمام کوئی تھوڑے سے جو ایلیجبل شخص ہوتے تھے، جو اشخاص ہوتے تھے، ان کو اسلحہ لائسنس جاری کر دیا جاتا تھا، لیکن اب اس کے لیے بہت زیادہ شرائط کڑی کر دی گئی ہیں۔ ٹیکس ریٹرن NTN نمبر ہونا، اس قسم کی تمام شرائط جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے وہ اسلام آباد اور بالخصوص پنجاب میں کس طرح سے اسلحہ لائسنس حاصل کیا جاتا ہے۔ فی الحال ابھی جو اسلحہ ہے وہ اس کا لائسنس بین ہے، اس پر پابندی ہے، لیکن کچھ اشخاص ابھی بھی ایسے ہیں جن کے اسلحہ لائسنس سیکٹریٹ یا DCO کے آفس سے بن رہے ہیں۔ وہ کون سے اشخاص ہیں جن کے لائسنس ابھی بھی بن رہے ہیں؟ وہ سٹنگ MPA، سٹنگ MNA، گزٹڈ افیسران، اور گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے تمام آفیسر، ایڈوکیٹس وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کے جو اسلحہ لائسنس وہ اب بھی بن رہے ہیں، ان پر پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی DCO کے آفس میں یہ جو ہے وہ پروسیس جو ہے یہ جاری ہے، DCO آفس میں یا جو متعلقہ سیکٹریٹ ہے وہاں پر یہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے۔ ان لوگوں کے اسلحہ لائسنس ابھی بھی بن رہے ہیں۔ جتنے بھی یہ اسلحہ لائسنس یہ بنتے ہیں، یہ اسلحہ لائسنس ہوم ڈپارٹمنٹ سیکٹریٹ سے اپروو ہو کر NRC یعنی نادرا کا جو سینٹر ہے، نادرا کا جو ریکارڈ کا جو سینٹر ہے، یہاں سے پھر یہ ایشو ہوتے ہیں، اور تمام لوگوں کو ان پرسن اپیئر ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس کیٹیگری کا، اس کیٹیگری کے جن میں جو جتنے بھی یہ لوگوں کا میں نے ذکر کیا، جس میں آفیسران ہیں، کمیشن آفیسرز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، ان تمام لوگوں کو ہوم ڈپارٹمنٹ میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ان پرسن پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام جو اسلحہ لائسنس ہے یہ پنجاب
आर्म्स रूल्स 2017 के मुताबिक जारी किए जाते हैं। इसका जो सेक्शन 4 है इसमें वाज़ेह तौर पर ये मेंशन किया गया है, ये लिखा गया है कि ऐसे अशख़ास जो कि इस बयान करदा कैटेगरी पर पूरा उतरते हैं उनको असला लाइसेंस जारी कर दिया जाना चाहिए। अब असला लाइसेंस जैसे ही आम पब्लिक के लिए भी खुलेगा तब भी उनके लिए यही प्रोसीजर होगा कि असला लाइसेंस उनको किस तरीक़ाकार से जारी किया जाएगा। अब वो हम तरीक़ाकार देखते हैं कि आम पब्लिक को असला लाइसेंस किस तरह से जारी किया जाएगा। अब ये आम पब्लिक के लिए भी है, ऑल पाकिस्तान के लिए भी अप्रोक्सीमेटली यही मेथड है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी असला लाइसेंस इसी तरीक़ाकार से जारी किया जाता है। अब उसका क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं कि जो पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। इसमें सबसे पहले एक फॉर्म होता है, बल्कि 2 फॉर्म होते हैं। ये 2 के 2 फॉर्म जो हैं वो बड़े अच्छे और एहसन तरीके से मुकम्मल तौर पर इनको पुर किए जाना ज़रूरी है। अगर इन फॉर्म्स को अच्छे तरीके से पुर नहीं किया गया, इसको खाली छोड़ दिया गया, तो आपके असला लाइसेंस जारी नहीं होगा बल्कि उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। इसके बाद जो शख्स असला लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, एट लीस्ट उसकी उम्र 25 ईयर्स ओल्ड 25 साल उसकी उम्र होना ज़रूरी है। फिर साथ में CNIC जो नादरा का जारी करदा ID कार्ड है उसकी कॉपी लगेगी, वो होना ज़रूरी है। अब इसके बाद जो नया एडिशन हो रहा है NTN नेशनल टैक्स नंबर, इसकी कॉपी साथ में लगेगी। टैक्स रिटर्न जो आपने लास्ट टैक्स रिटर्न फाइल की उसकी कॉपी साथ में लगेगी। इसके अलावा एक जो NOC, अगर आप किसी सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो लगाना साथ में ज़रूरी है। आपकी तस्वीर भी इस फार्म के साथ में लगेगी। आपको किसी भी एक मुसद्दका डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जो कि रजिस्टर्ड हो, उस डॉक्टर से एक मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है, मेडिकल ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी फ़िटनेस का सर्टिफिकेट, वो आपका हासिल करना ज़रूरी और साथ में लगाना ज़रूरी है। इस फ़ाइल को बनाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पुलिस सर्टिफिकेट जो कि आपको आपका मुतलका जो पुलिस स्टेशन है या उससे मिलेगा या आप किसी भी खिदमत मरकज़ से, इसके लिए एक अलग से एक लेक्चर भी मैंने बनाया हुआ है। आप खिदमत मरकज़ से भी जो सर्टिफिकेट है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो हासिल कर सकते हैं, वो साथ में लगेगा। अलावा जी ये बात भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जो शख्स लाइसेंस अप्लाई कर रहा है वो किसी भी कोर्ट से सज़ा याफ्ता ना हो, उसने कोई जुर्म ना किया हो, उसको कहीं से सज़ा ना मिली हो। अब एक माइनर अगर कोई क्राइम हुआ है, जैसे उसने कोई इशारा काटा है, ट्रैफिक चलान हुआ है या कोई इस किस्म की कोई माइनर सा अगर कोई जुर्म है तो उसकी तो खैर है, लेकिन वो शख्स जुर्म याफ्ता ना हो, उसका किसी कलअदम तंजीम के साथ राब्ता ना हो। असला लाइसेंस अगर DC इस्लामाबाद या इंटीरियर मिनिस्ट्री से बनवाना हो तो इसके लिए शनाख्ती कार्ड पर, अगर इस्लामाबाद का बनेगा या इंटीरियर मिनिस्ट्री का बनेगा, तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर इस्लामाबाद का एड्रेस भी होना ज़रूरी है। बात सूरत हाल में डबल एड्रेस होते हैं, 2 एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक आर्जी एड्रेस होता है। तो इस आर्जी एड्रेस की सूरत में या परमानेंट एड्रेस की, दोनों में से कोई एक एड्रेस इस्लामाबाद का होना ज़रूरी है अगर आपने जो लाइसेंस बनवाना वो इस्लामाबाद या इंटीरियर मिनिस्ट्री से बनवाना है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के दीगर शहरों से जो लोग इस्लामाबाद में आकर रहते हैं तो उनके पास बिज़नेस के प्रूफ का जो मुस्तकिल पता, जिसका भी मैंने अभी डिटेल के साथ जिक्र कर रहा हूँ ऊपर, बिज़नेस प्रूफ का एक मुस्तकिल पता जो है वो होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर से आकर इस्लामाबाद में सुकूनत पजीर है तो फिर यहाँ पर जो वो उनका बिज़नेस का जो प्लेस है उसका मुस्तकिल एड्रेस होना ज़रूरी है। एक ऐसा शख्स जो कि अगर किसी फैक्ट्री में चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO की पोस्ट पर है और वो अपना ज़ाती असला लाइसेंस बनवाना चाहता है तो इसके लिए इसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इशू करती है, इसकी भी इसको ज़रूरत होगी। और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के वो अगर जिस तरह वकील हजरात हैं, वकला साहिबान हैं, अगर कोई डॉक्टर है या कोई अगर पुलिसमैन है या अगर कोई फ़ौजी है तो उसके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट साथ में अटैच होना
ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو شخص اسلحہ لائسنس اپلائی کر رہا ہے وہ پاکستانی اس کا ہونا ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے۔ کل عدم تنظیم کا ذکر کر چکا ہوں، اس کا تعلق کسی کل عدم تنظیم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور بڑے کیسز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مائنر سا اگر کوئی ہو میٹر تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تمام تفصیلات، یہ تمام اس کرائٹیریا پر جو شخص پورا اترتا ہے وہ اسلحہ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اب یہ اسلحہ لائسنس آپ تک بات پہنچانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ خود سے اپنا اسلحہ لائسنس بنوائے، نہ کہ کسی ایجنٹ کے ہاتھ سے، کیونکہ ایجنٹ بذریعہ ایجنٹ بنایا ہوا جو اسلحہ لائسنس ہے اس میں ایک تو تسلی نہیں ہوتی ہے، دوسرا معلوم نہیں کہ اس نے کس طریقہ کار سے اس اسلحہ لائسنس کو بنوایا ہے، کیا پورا جو پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے یا اس پروسیجر کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ ایسا نہ ہو کہ جب کبھی آپ، کیونکہ ہوتا یہی ہے ہمارے سامنے ایسے معاملات آتے ہیں کہ ایک بار اسلحہ لائسنس بن جاتا ہے اور کارڈ جو ہے اسمارٹ کارڈ اس حامل شخص کو جس نے اسلحہ لائسنس بنایا اس کو تھما دیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اسلحہ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے، اور جس شخص کا اسلحہ لائسنس کینسل ہوتا ہے اس کو علم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے پاکٹ میں وہ اسمارٹ کارڈ لے کر گھومتا ہے اسلحہ لے کر، اور خدا نخواستہ کسی جگہ پر پکڑا جائے، اس لائسنس کی پڑتال ہو جائے، اس کو چیک کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلحہ لائسنس تو کینسل ہو چکا ہے، اسلحہ بھی موصوف کے پاس سے نکلتا ہے، تو ایک پریشانی بنتی ہے۔ کیونکہ جو ڈیلر حضرات، جو ایجنٹ حضرات اس قسم کے جو اسلحہ لائسنس بناتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی 5 سال کی میعاد پوری نہیں کرتے ہیں، وہ کینسل ہو جاتے ہیں، وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے، جب آپ نے سارا پروسیجر خود اپنے ہاتھ سے کیا ہوگا تو پھر آپ کا اسلحہ لائسنس کینسل نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کے اکارڈنگ ٹو دا لا وہ بنا ہوگا، اور آپ کے اس پر تسلی بھی ہوگی کہ میرا اسلحہ لائسنس اصلی ہے۔ صرف پیسے دے دینے سے، زیادہ یا کم پیسے دے دینے سے اسلحہ لائسنس اصلی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو فیس ہے اس کا نیشنل بینک کا جو واؤچر ہے وہ آپ بنائیں گے، نیشنل بینک میں آپ اس کی فیس جو ہے وہ جمع کروائیں گے، اور یہ ایسا اسلحہ لائسنس ہوم ڈپارٹمنٹ یا منسٹری، انٹیریئر منسٹری ڈی سی اسلام آباد کو آپ اپلائی کرتے ہیں، اور اسلحہ لائسنس جو ہے وہ تقریباً اس کا جو پروسیجر ہے وہ 65 دن، 70 دن، 60-65 دن کے اندر، 70 دن کے اندر اندر یہ اسلحہ لائسنس آپ کے جو ایڈریس ہے جو آپ نے دیا ہے اس ایڈریس پر ڈیلیور بذریعہ ٹی سی ایس ہو جاتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے۔ ایسی درخواست یہ ڈی سی، جب یہ درخواست کہ ڈی سی اتھارٹی کو، ہوم ڈپارٹمنٹ کو، ڈی سی اسلام آباد کو یا منسٹری آف انٹیریئر کو دی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ مکمل درخواست، جس کا بھی میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، یہ درخواست سب سے پہلے اپروو ہوتی ہے۔ جب یہ درخواست اپروو ہوتی ہے، تمام پروسیس سے اس کو یہ گزر جاتی ہے، منظور ہونے کے بعد اس کو این آر سی یعنی نادرہ رجسٹریشن سینٹر، یہاں پہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 دن کے اندر اندر جب یہ اپلیکیشن اپروو ہونے کے بعد این آر سی بھیج دی جائے گی تو ود ان دا 10 days یو ہیو ٹو پرچیز دا لائسنس، جس لائسنس کا 30 بور یا 9 mm جو بھی اسلحہ آپ نے اپلائی کیا ہے، جو بھی اسلحہ تھا آپ نے اپلائی کیا، وہ اسلحہ این آر سی پر جب یہ اپروو ہو کر اپلیکیشن پہنچے گی تو اس کے 10 دنوں کے اندر اندر آپ نے وہ اسلحہ پرچیز کرنا ہے، خریدنا ہے، اور اس کی رسید آپ باقاعدہ وہ اطلاع دیں گے این آر سی پر جا کر کہ میں نے یہ اسلحہ خرید لیا ہے۔ نہ صرف آپ اس کی اطلاع دیں گے بلکہ اطلاع دینے کے بعد کہ اس کا ریکارڈ میں اس کو چڑھایا جائے، اس کا ریکارڈ جو ہے یہ مینٹین کیا جائے۔ نہ صرف آپ اس کا رسید دیں گے ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے بلکہ آپ اس اسلحہ سے 2 عدد فائر، اپنی جو آپ نے پسٹل یا جو بھی بڑا ہتھیار یا چھوٹا ہتھیار ہے، اس سے آپ 2 عدد فائر کریں گے، اور اس فائر کے جو نکلنے والے خول ہیں وہ خول لے جا کر آپ جو ہمیں برانچ ہے فورنزک لیب کی، آپ فورنزک لیب میں جا کر وہ 2 عدد خول جمع کروائیں گے۔ جمع کروانے کے بعد وہ جو لیب ہے وہ ان خول کا فورنزک کریں گے۔ فورنزک کرنے کے بعد ان جو شیل تھے، یہ جو خول تھے، ان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیں گے۔ پھر آپ اس کی فیس وہ اس لیب میں، فورنزک لیب میں جمع کروائیں گے۔ فیس جمع کروانے کے بعد آپ اس کی رپورٹ کلیکٹ کریں گے۔ اس کی رپورٹ کلیکٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے این آر سی نادرہ ریکارڈ سینٹر پر آپ جائیں گے، وہاں پر جا کر آپ اس کو جمع کروائیں گے، اور پھر آپ کو کمپیوٹر لائسنس اسلحہ
جاری کر دیا جائے گا، جو کہ آپ کے ہینڈ میں بائی ہینڈ نہیں دیا جائے گا، بلکہ آپ نے جو ایڈریس لکھا اس ایڈریس پر آپ کو ٹی سی ایس کر دیا جائے گا۔ سو دوستو یہ ایک پورا پروسیجر تھا کہ اس پروسیجر کے تحت اسلحہ لائسنس حاصل کیا جاتا ہے۔ ابھی تک جو فیس ہے، کیونکہ اس میں وقت اور حالات کے مطابق جو ہے وہ چینجنگ اور تبدیلی کی جاتی ہے۔ ابھی جو ممنوعہ بور ہے، جو غیر ممنوعہ بور ہے، اس کے لیے جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، وہ جو پیڈ نیشنل بینک کا ووچر ہے وہ 2000 روپے، اور اس کے ساتھ 6200 روپے اس لائسنس کی فیس ہے۔ جو ممنوعہ بور ہے اس کے لیے 9800 اور 2000 روپے کا جو نیشنل بینک میں آپ ایک ووچر جمع کروائیں گے وہ ساتھ میں اس کے ایڈ ہے۔ تو اس طرح سے ابھی تک یہ فیس ہے۔ اب جب اسلحہ لائسنس کھلتے ہیں تو اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جس طرح سے ابھی ان دنوں میں آج کل جو کے پی کے ہے، یہاں پر اسلحہ لائسنس جو ہے اس وقت کھلے ہوئے ہیں، آل پاکستان میں بھی کھلے ہوئے ہیں کے پی کے میں، اور صوبے کی لیول پر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ بٹ پنجاب میں اسلحہ لائسنس پر ابھی پابندی ہے، لیکن جن اشخاص کا میں ذکر کر چکا ہوں یہ اشخاص اپنے اسلحہ لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید کوئی کوئری، مزید کوئی کویشچن، مزید کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے میرے فون نمبر پر واٹس ایپ کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے جو راشد عزیز شیخ یوٹیوب چینل ہے، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سو آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔